نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل، اور آج میں آپ سے سورج گرہن کے متعلق جو 26 دسمبر کو لگنے والا ہے اس کے متعلق بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں سورج گرہن کے متعلق وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، کیا چیز اس میں ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، توہم پرستی کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن لگا تو پھر کیا کیا۔ میرے ساتھ رہیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ 26 دسمبر 2019 کو یہ سورج گرہن بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے متعلق سب سے پہلی چیز وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اور نماز کسوف کیوں پڑھی گئی، کس لیے پڑھی گئی، کس وقت پڑھی گئی، اس کے متعلق میں حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا کر اٹھے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طویل قیام اور طویل رکوع اور طویل سجدے والی نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ بزرگ و برتر کی، یہ اللہ رب العزت نشانیاں بھیجتے ہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ سورج گرہن سے کسی کی زندگی پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ تو اگر سورج گرہن لگتا ہے تو اس میں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائے کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا ہم وہ عمل نہیں کرتے، اور ہم گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر ہمیں ہر کام میں، ہر چیز میں ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہم نے کس موقع پر کیا کرنا ہے، کیسا عمل کرنا ہے، کب کرنا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن ایک بھائی فرمانے لگے کہاں لکھا ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں تو نہیں لکھا ہوا۔ یہ ڈائجسٹ میں اور یہ ہمارے جو آج کل ماہنامے چل رہے ہیں اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان میں تو یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ نہ تو آپ پر کوئی پابندی ہے کسی بھی انسان پر، کسی بھی قسم کی، نہ کھانے کی نہ پینے کی، یا جتنے بھی یہ سٹارز بتاتے ہیں کہ جی فلاں سٹار یہ نہیں کر سکتا، فلاں ایسے نہیں کر سکتا، ایسی کوئی قید نہیں۔ اور یہ ستارے اور ستاروں کی پرستش کرنے والے اور ان کو ماننے والے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے والوں کے بارے میں ایک چیز سن لیجئے کہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں اس میں ایک چاند سورج ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا بھی طبقہ ہے۔ اور اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ان سارے توہمات سے نکلیں، دوسروں تک میری گزشتہ ویڈیوز شیئر کریں۔ جو سب سے پہلی ویڈیو میں میں نے تفصیل سے سارا بتایا کہ کون کون سی توہم پرستیاں ہماری چل رہی ہیں اور یہ سب جائز نہیں ہیں۔ غرض آخری بات یہ کہ نماز کسوف کے علاوہ، اور جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، اس کے علاوہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کام نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں پہ برے اثرات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کے ذریعے دعائیں کرنی ہیں، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔